آج بدھ کا دن ہے۔ مدارس عربیہ میں جب سال کا یعنی تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے رمضان المبارک کے بعد، اور وہ بھی دیکھیے یہی شوال ہی ہوتا ہے، اور یہاں بھی شوال کا مہینہ ہی ہے، تو اگر مدرسہ سنیچر سے شروع ہوا یا اتوار سے، پھر بھی سبق کا آغاز سنیچر، اتوار یا پیر سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے لیے بدھ کے دن کا انتظار کیا جاتا تھا۔ تو چھٹی نہ ہو کر بھی گویا چھٹی ہی ہوتی تھی۔ سعد اللہ صاحب، ہاں، اب سال کی پہلی مجلس ہے تو پہلا نام تو شیخ کا ہی لینا پڑے گا، تو اس لیے ہم نے آغاز جو ہے شیخ کے نام سے کر دیا، اور دوسرے ہمارے ابراہیم بھائی شیخ ہے، وہ شیخ نہ ہو کر بھی شیخ ہے۔ تو بہرحال ہم کیا کرتے تھے ابراہیم بھائی، جب مدرسے کا آغاز ہوتا تھا ڈابیل گئے، سنیچر کو نام لکھواتے تھے رجسٹر میں، اور نام لکھا کر رفو چکر سیدھے گھر، کیونکہ پتا ہوتا تھا کہ نیا نیا داخلہ ہے اور ابھی تعلیم شروع نہیں ہوگی، باضابطہ تعلیم کا آغاز بدھ کے دن سے ہوتا تھا۔ اب آپ کو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بدھ کا دن ہی کیوں؟ اتوار نہیں، پیر نہیں، منگل نہیں، جمعرات نہیں، سنیچر نہیں۔ اب جاوید بھائی کہیں گے جمعہ کیوں نہیں؟ تو وہ تو بھائی چھٹی کا دن ہے، ہاں وہ تو مدرسے میں چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی وجہ ہے کہ علماء بدھ کے دن سے سبق کا آغاز کیوں کرتے تھے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے تیسرے حضرت جی، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت کرے، آمین۔ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے، دیکھیے حضرت کو اللہ تعالی نے علمی صلاحیت سے بھی نوازا تھا، ہاں یاد رکھیے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جید الاستعداد عالم تھے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت اچھی صلاحیت کے مالک تھے علمی۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ، یہ وہ اکابر ہے۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تعالی نے علمی اعتبار سے بھی خوب نوازا تھا، علمی استعداد بھی ان حضرات کی پختہ اور ٹھوس تھی۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف بھی پڑھائی ہے، ہاں ان کے حالات میں لکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ مدرسہ شروع ہو گیا تو حضرت نے درس کا آغاز نہیں فرمایا اور انتظار کرتے رہے بدھ کے دن کا، اور جب بدھ کے دن حضرت نے آغاز فرمایا تو ایک بات اس درس میں من جملہ اور باتوں کے یہ بیان فرمائی جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے دن کا ہی انتخاب کیوں کیا، کہ بدھ کے ہی دن سے ہم نے درس کا آغاز کیا، علمی اور تعلیمی سلسلے کی شروعات ہم نے بدھ کے دن سے کی۔ تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف دینوں میں مختلف چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ہفتے کے کتنے دن ہیں؟
7 دن ہے، تو مختلف دنوں میں مختلف چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اس میں بدھ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے علم کو پیدا فرمایا، نور کو پیدا فرمایا۔ نورانی بھائی، کس کو پیدا فرمایا؟ نور کو پیدا فرمایا۔ علم ایک نور ہے، ہاں، اس لیے کہا جاتا ہے العلم نور، تو علم ایک نور ہے، اور اللہ تعالی نے علم کو پیدا فرمایا، یا کہہ لیجئے کہ نازل کیا بدھ کے دن۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس لیے ہم بھی اس کا آغاز کس سے کریں گے؟ بدھ کے دن سے کریں گے۔ اور یہ صرف حضرت جی کا معاملہ نہیں تھا، میں نے کہا نا کہ میں نے بھی جتنے سال مدارس عربیہ میں پڑھا تو اساتذہ بدھ کے دن ہی، اور بدھ کے دن بھی بہت سی مرتبہ کیا ہوتا تھا اشرف بھائی کہ پورا سبق نہیں ہوتا تھا، برکتاً بدھ کے دن شروعات کر دیتے تھے، اور جمعہ کی چھٹی کا خمار جہاں طلباء کو ہوتا ہے اساتذہ کو بھی ہوتا ہے۔ ہاں، چھٹی کس کو اچھی نہیں لگتی ہے؟ تو وہ جمعرات کے دن سے ہی طلباء بھی خوش اور اساتذہ بھی جو ہیں وہ خوش، بلکہ ہمارے 2-3 اساتذہ تو ایسے بھی تھے کہ جو جمعرات کے دن کبھی پڑھاتے بھی تھے، کبھی چھٹی بھی رکھتے تھے کہ چلو آج تم کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو، یا ویسے ہی جو ہے کوئی بات۔ اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے ایک صاحب زادے، جنہوں نے حضرت کی ترمذی شریف کی تقریر تحفۃ العلمین اور بخاری شریف کی تقریر تحفۃ القاری کے نام سے جو چھپی ہے، اس کو جمع کیا جس شخصیت نے، حضرت کے جس سپوت نے، صاحبزادے نے، ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو جب وہ فاضل ہو گئے تو اس کے بعد دارالعلوم اشرفیہ میں بطور استاد ان کا تقرر ہوا، اور ایک دم نوجوان تھے۔ عربی زبان میں جن لوگوں نے اشعار لکھے ہیں، عربی ادب جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک آدمی گزرا ہے متنبی۔ حسن بھائی کیا نام؟ متنبی، متنبہ نہیں، متنبہ آپ کو کر رہا ہوں کہ وہ متنبی ہے۔ کیا ہے؟ متنبی ہے۔ تو عربی ادب میں اس کا ایک بڑا مقام ہے، اس نے اشعار کہے ہیں۔ تو حضرت مولانا مفتی حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو متنبی کے اشعار بہت سارے زبانی یاد تھے اور بہت پسند کرتے تھے۔ تو طلباء کو پتہ ہوتا تھا، طلباء کی جو جماعت ہے، جو برادری ہے، بہت ہوشیار ہے، وہ ہر استاد کا مزاج سمجھ لیتی کہ بھئی ان کے پاس جو ہے سبق ہوگا، تو کوئی نہ کوئی طالب علم تو استاد کا چہیتا ہوتا ہے، تو وہ دھیرے سے بیٹھنے کے ساتھ جمعرات کو بولتے تھے، حضرت آج کچھ متنبی کے اشعار ہو جائے، جمعرات کا دن بھی ہے، چھٹی کا دن بھی ہے، تو متنبی کے اشعار ہو جائے، تو وہ پھر شروع ہو جاتے تھے۔ تو جمعرات کو سبق نہیں ہوتا تھا، تو بہرحال ہمارا بھی کل سبق نہیں ہوگا۔ عاصم بھائی، ہاں بھائی، کچھ تمہید تو قائم کرنی پڑتی ہے نا۔ ہاں، اس میں بھی اسی لیے تمہید قائم کی کہ ایک میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ آغاز بدھ سے کریں گے۔ میں نے اشرف بھائی سے میسج کر کے کہا کہ بھائی تعلیم کب کرنی ہے، عصر بعد کے مغرب بعد، اور آپ کا ابھی فی الحال جو ہے سلسلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عصر بعد ہے۔ میں نے کہا میں حاضر ہو جاؤں گا، آج بدھ کا دن ہے، تو ہم بھی بدھ کے دن سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کا پیر سے شروع کرے گا، پیر کے دن سے پھر باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو کل جو ہے جمعرات کا دن ہے۔ خیر، تو علم جو ہے ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن اس کو پیدا فرمایا، اور علم کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ دین کا علم کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے استاد جن کا نام تھا وکیع، واو چھوٹا کاف یا اور عین. آج کل ہاشم بھائی کیا ہوتا ہے، لوگوں کو نئے نئے نام چاہیے. ہاں تو دیکھو ایک یہ نیا نام آیا، میں نے تو آج تک کسی کا نام وکی نہیں سنا. آپ نے سنا؟ تو یہ حضرت امام شافعی کے استاد ہے تو رکھو نام. علمی شخصیت بھی ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے استاد بھی ہے. تو وکیع، واو چھوٹا کاف یا اور عین، وکیع. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کر رہے تھے تو ذہن تیز ہو، حافظہ مضبوط ہو تو کیسے ہو؟ تو اپنے استاد سے شکایت کی، یا کہہ لیجئے کہ پوچھا کہ حافظہ میں کیسے تیز کروں، دماغ کو کیسے مضبوط کروں کہ باتیں یاد رہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے میرے استاد وکیع سے سوء حفظ کی شکایت کی کہ باتیں مجھے یاد نہیں رہتی. جو باتیں پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو یاد نہیں رہتی جیسی اور جتنی یاد رہنی چاہیے. تو حافظہ کس سے تیز ہوگا، ذہن کیسے مضبوط ہو کہ پڑھی ہوئی سنی ہوئی باتیں یہ یاد رہے. تو فرمایا کہ جواب میں میرے استاد نے فرمایا فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي، کہ مجھے وصیت کی میرے استاد نے کہ حافظے کو تیز کرنا ہے، ذہن کو پختہ کرنا ہے کہ پڑھی ہوئی باتیں سنی ہوئی باتیں دماغ میں محفوظ رہ جائے تو گناہوں کو چھوڑ. قرآن کریم میں بھی اس کی دلیل ہے. سورہ بقرہ 3 پارہ آخری رکوع، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس سے پہلے کا رکوع آخری آیت سے اوپر والی آیت، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ گناہوں کو چھوڑتا ہے جو آدمی، تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا سکھائے گا؟ علم سکھائے گا. علم دین جو ہے وہ آئے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ نہیں یار کہ ہمارا پویرانو دماغ اسماعیل چاچا کیوں تھے جائے خوب تیز تھے جائے ان کے. ہاں آئنسٹائن اور شیکسپیئر، میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں، اللہ کے بندے کبھی کسی بزرگ کا نام نہیں لیتے کہ غزالی جیسا ہو جائے، رازی جیسا ہو جائے، شافعی جیسا ہو جائے، ابو حنیفہ جیسا ہو جائے. نہیں، ایسے ہی نام یاد آتے ہیں. تو بھائی ان کے بھی حافظے کی دھوم ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ ہو جائے، حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا حافظہ ہو جائے. تو فرمایا گناہوں کو چھوڑو، اور مجلس کو طویل کرنا ہو تو نیند کو چھوڑو. تھک میں بھی گیا ہوں، نیند تمہیں بھی آ رہی ہے. تھک میں بھی گیا ہوں، نیند تمہیں بھی آ رہی ہے. چلو داستان محبت کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اب چیئرمین صاحب کی انٹری ہوئی تو کچھ بولنا پڑے گا. نیند نکالنا ہو نہیں تو ہاشم بھائی کے بازو میں اور شیخ صاحب کے پڑوس میں بیٹھ جانے. سامنے بیٹھ کے نیند نکالتے ہو تو دل پہ اثر پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے بولنے والے کو. داویل جامعہ کے اندر سالانہ جلسہ تھا اور مہمان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. 5-7 منٹ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو حضرت کے سامنے جیسے ہمارے شیخ زمن نورانی بھائی بیٹھے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور نیند نکال رہے تھے، جو کہ مار رہے تھے امتیاز بھائی. امتیاز بھائی نہیں، امتیاز بھائی کو مخاطب کر رہا ہوں. ہاں جو کہ کوئی اور مار رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، آپ کو مراقبہ کرنا ہے،
مراقبہ میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند ہوتی ہے نا، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا جاتا ہے، اور مراقبہ کر کے یا تو خود کے دل پہ توجہ ڈالی جاتی ہے اسماعیل چچا، یا سامنے والے کے دل پہ توجہ ڈالی جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سنو، آپ کو مراقبہ کرنا ہے، اجازت ہے، آپ مراقبہ کرو، اور مجھ پہ توجہ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈالو، لیکن سائڈ میں بیٹھ کے ڈالو، بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر مراقبہ کر کے ہم پہ توجہ مت ڈالو. تو آپ کو بھی توجہ ڈالنا ہے ہم پہ، پہلا دن ہے، ضرورت بھی ہے، پورے سال کا پیٹرول ٹنکی میں بھرنا ہے. ہاں بھائی، آپ تو ہمیں پورا سال جو ہے وہ نچوڑیں گے. ہمارے مہمان رمضان میں آئے تو مجھے کہنے لگے فاروق بھائی چلو آپ سن بھی لو، آج آپ تک یہ بات پہنچانی بھی تھی، ملے نہیں آپ. میں نے کہا مول صاحب یار تمہارا تو بہت نچوڑے ان کے لیبو پکڑ روز نہ تو بیان ہے. میں نے کہا بہت بھارے یار. میں نے 2 مول صاحب کہہ گیا وقت نام نہیں لیوا رمضان میں. મને કે યાર અમે ઇંગ્લેન્ડના બીજી મસ્જિદમાં જાય, બીજી કન્ટ્રીમાં આવી જાય, પણ જેટલા મસ્જિદે કુબાવાળા નિચોડે એટલું કોઈ નહીં નિચોડે એમ કે છે. રોજના 3 બયાન, ફજર પછી બયાન, અસર પછી બયાન, ઈશા પછી બયાન, પછી કે જુમ્મા આવે તો જુમ્મામાં બયાન, ને સેટરડે સન્ડે આવે તો ઓर्थोમાં બયાન. तो फिर मैंने उनको अजराह तफन्नुन, अजराह मजाक ये कहा, क्योंकि बेतकल्लुफी थी. मैंने कहा हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सारे उसकी जुल्फों के असीर हुए. मैंने कहा तुम 3 मरतबा निचोड़े जाते हो, मैं हफ्ते में 5 मरतबा निचोड़ा जाता हूं, और कई साल से निचोड़ा जाता हूं. तो मैंने कहा यहां ऐसा ही चलता है और चल रहा है. फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आइंदा साल इंशाल्लाह आपकी तखफीफ कर देंगे. फिर वो जाते जाते कहने लगे कि मैं फारूक भाई ने कही દીધું છે. फारूक भाई कहिए ने? हाँ, મને કે કઈ નહીં, મેં બી કહી દીધું છે, જરા એમ કે બુસ્ટર તમે બી આપજો. તો મેં કે કઈ નહીં આપું ઇન્શાલ્લાહ. પછી મને કે યાર આવતા વર્ષે બી આવવાનું રાખો નહીં, એમ કે બધા મજામીન કાંથી લાવે એમ કે. ગયા વર્ષે કહી ગયેલા હોય આવતા વર્ષે આવે પાછા નવા જોઈએ એમ કે. તો નવી નવી વાતો કાંથી લાવું એમ કે રોજના આટલા બયાનો હોય તો. अच्छा, अब एक यहाँ के मेहमान इब्राहिम भाई ग्लोस्टर पहुंचे, तो ग्लोस्टर से फोन आया मुझे, मेरे साथी है वहाँ इमाम. મને કે મોલ સાહેબ આવીને કહી ગયા કે મસ્જિદે કુબા વાળાએ 5 દિવસમાં 70 બયાન કરાયો અમારા પાસે. તો મને કે વાત સાચી હું? મેં કે બિલકુલ સાચી. તો બધા બયાન બી ગણ્યા કે 70 બયાન થયા 5 દાડામાં. अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैहि से मैंने सुना, और ये मैंने किताब में भी नकल किया, एक जगह छप चुकी है वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह. हजरत जी मौलाना यूसुफ साहिब रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत ने उनके मुतालिक सुनाया कि हमने, यानी हजरत ने फरमाया कि सुना हमने, या किसी वास्ते से सुना होगा, कि मुझे फजर बाद जो बयान मरकज पे करना होता है निजामुद्दीन पे, रात को सोता हूं, सोने की हालत में मेरे दिल पे इल्हाम होता है. हजरत जी फरमाते हैं कि मैं सो जाता हूं रात को, कल मुझे फजर बाद क्या बोलना है, तो इल्हाम होता है मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कि यूसुफ तुझे ये बोलना है. तो इसी को अकबर ने कहा है कि जाहिर है शौकत रफ़अत बयां से, ये पहला मिसरा है, मैंने पहले जरा गड़बड़ कर दी है कि जाहिर है शौकत रफ़अत बयां से, उतरते हैं मज़ामी आसमां से. यही हाल मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह का था. ये भी मैंने किताब में लिखा है, गुलदस्ता सईद छप चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें है ये. एक दिन मैं बैठा हुआ था हजरत के पास कमरे में, पाकिस्तान से नई नई बुखारी शरीफ की तकरीर हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खां साहिब रहमतुल्लाह अलैह की छप कर आई, कशफुल बारी के नाम से, गालिबन यही नेम है. तो अजहर एकेडमी में मिलती थी. मैंने हजरत से दरख्वास्त की, मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे, आमीन, कि हजरत मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये पूरा सेट हदिया करूं किताब का. मैं ले आता हूं अजहर एकेडमी से, और आप साथ नहीं ले जा सकते तो मैं पार्सल के जरिए से आप तक पहुंचा दूंगा. अल्लाह अकबर. तो जवाब में पहले तो शुक्रिया अदा किया, खुशी का इजहार किया, और फिर क्या फरमाया कि इमाम साहब भी कहते थे मुझे कि इमाम साहब बात यह है
اب میں زیادہ مطالعہ نہیں کرتا اور کتابیں بھی زیادہ نہیں دیکھتا. جو کتاب مجھے پڑھانی ہے میں اسے کھولتا ہوں جاوید بھائی، اور کھول کر اس میں غور کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ باتیں خود بخود دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم بخدا اسی کمرے میں بیٹھ کر حضرت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اب مجھے زیادہ، یہ آخری دور کی بات ہے، حضرت کی زندگی کے آخری دور کی بات ہے. صدیق بھائی کا بھی شکریہ، یہ ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آج آ جائیے بوتھ کو، آج ہم کچھ گفتگو کریں گے، درس کا آغاز کریں گے، پھر انشاءاللہ پیر سے. تو وہ وقت نکال کر آئے، آپ بھی آئے، جاوید بھائی سے بھی کہا تھا، آپ سب کا شکریہ. تو بہرحال یہ چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. ہاں خیر، امام شافعی سے بات چلی. امام شافعی کے استاد نے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ او کما قال. یہی آپ کو سنانا تھا کہ علم ایک نور ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے استاد نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ یہ علم کسی گنہگار کو عطا نہیں کرتا. اس لیے حافظہ تیز کرنا ہے، باتیں یاد رہے، سنی ہوئی پڑھی ہوئی. گناہوں کو چھوڑو. جن سے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے اس کا ادب کرو، کتابوں کا ادب کرو، اساتذہ کا ادب کرو. مسجد سے علم حاصل ہو رہا ہے، مسجد کا ادب کرو. مجلس میں جس طرح بیٹھنا چاہیے ادب کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ بیٹھو. یہ باتیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ادب کے ساتھ نہیں سنتے. گھروں پہ جیسے پاؤں لمبے کر کے ٹی وی آن کر کے نیوز دیکھ رہے ہیں، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال دیکھ رہے ہیں، اس کے سننے کا جو انداز ہوتا ہے، کوئی معذوری ہے ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، کبھی پاؤں لمبے کرنے پڑ جائے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ اس طرح جو ہے وہ بیٹھنا. بعض نوجوانوں کو ہم رمضان میں دیکھتے ہیں، رمضان مبارک میں آنے والے مہمان پہ کیا اثر پڑتا ہوگا. ہماری مسجد میں ویسے ماشاءاللہ خوب رونق ہے، لیکن 3-4 چیزوں کی اصلاح کی، سدھار کی ضرورت ہے، جو ہم بولتے ہی رہتے ہیں اور بولتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ، اور ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں نے عمل بھی کیا. ایک تو وہ مولانا ارشد بھی کہہ گئے کہ تمہاری مسجد میں شور بہت ہے، کہہ گئے نا، ہاں کہ شور بہت ہے. یہی بات ہے. گھروں سے بعض لوگوں کا فون آتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، مائک آن کرتے بہت شور سنائی دیتا ہے بیٹھے بیٹھے. نماز پڑھنی ہے. دیکھیے قرآن کریم کو زور سے پڑھنے سے منع کیا گیا. میرے اور آپ کے پڑوس میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے بعد جہری زور سے دعا کو منع کیا گیا. اگر پیچھے مسبوق ہو، یعنی جن کی رکعت چھوٹی ہو اور ان کی قرآن کریم میں پڑھنے میں خلل واقع ہو، تو بہت زور سے، قدر زور سے ٹھیک ہے، لیکن بہت زور زور سے منع کیا گیا، ان کی نماز میں خلل پڑے گا. اب دیکھیے ہمارے یہاں لوگ سنت پڑھ رہتے ہیں، پیچھے پیسیج میں کتنا آواز ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے آواز ہو رہا ہوتا ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کر بات کرنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے جیسے آگ خشک گھاس کو اور سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس طرح اگر کوئی مسجد میں بات کرتا ہے اس کی نیکی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ وہاں کارنر میں ٹیک لگا کر کچھ ہلکا بیٹھے گا، کچھ ادھر بیٹھے گا، کچھ ادھر بیٹھے گا. اب بات چیت ہو رہی ہے. میں نے ہمارے نورانی بھائی کو منع کیا ایک دن، میں نے کہا بیٹھنے کا نہیں، بیٹھیں گے تو بات ہوگی. بیٹھے ہیں تو تجاہل عارفانہ برتنا ہے. کیا برتنا ہے؟ تجاہل عارفانہ. جاوید بھائی اس کا مطلب ہے کہ جاگتو مترے، گوڑیا میں جاگتو مترے. تو دیکھی اندیکھی کرنے کی، جو یہ تو چلو اشارہ تھی بلا جو یہ جو گائے دیکھ سکتے تو چلے آؤ نیچی منڈی کر کے. تو ہمارے یہاں جو ہے ایک یہ کوتاہی ہے. دوسرا رمضان میں جیسا ہمارے فاروق بھائی نے بھی کہا تھا، دعا کا وقت ہوتا ہے مغرب کے وقت، اس وقت بھی شور شرابہ ہے اس سے پہلے، تو یہ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. ویسے ماشاءاللہ بہت رونق ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ہاں یہ مہمان تعریف کر کے بھی گئے کہ رات میں کسی مسجد میں ہم نے اتنا مجمع نہیں دیکھا.
کہ 11:15 کو تراویح وتر ختم ہو اور پھر لوگ بیان میں بیٹھے. ایسا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یو کے میں کینیڈا میں کہیں جو ہے نورانی بھائی ہم نے نہیں دیکھا. سعد اللہ صاحب یہ فرمایا انہوں نے, تو بہت خوشی کا اظہار بھی کیا. اور خوشی کی بات ہے کہ برسوں کی مفتی سعید صاحب کی جو ہے وہ محنت ہے, وہ ایک سلسلہ Q&A کا بنا تھا, تو اس کے اثرات ابھی تک ہے کہ جو ہے وہ لوگ بیٹھتے تھے. تو بہرحال میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے وہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. بہرحال 2 حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں میں کہ علم کے تعلق سے جو ہے 2 حدیث پاک سن لیجئے. یہ بیٹھنا کہنا سننا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اکھو ورا بیان تھا, رمضان ماہ بیان تھا, ان کے ہوں ضرورت ہے ان کی. تو سنو کیوں ضرورت ہے. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے, مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابن بطوطہ سے کم نہیں گھمایا. حسن بھائی ابن بطوطہ جانتے ہو نا, سیاح گزرا ہے بڑا, انگلش میں کیا کہیں گے, ٹریولر ہے. پتہ نہیں کیسی زبان ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتی, جو بھی ہو ہے. تو بہرحال وہ دنیا گھما ہے, وہ انڈیا بھی آیا ہے. ابن بطوطہ بڑا گھما ہے دنیا اس نے. حضرت نے فرمایا کہ میں ابن بطوطہ سے زیادہ گھما ہوں, دنیا کا کوئی کھنڈ ایسا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں وہاں نہ پہنچا ہوں. اور ابراہیم بھائی اللہ نے عمر بھی خالی 54 سال 54 ایئرز میں اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن اللہ نے اتنا دنیا میں گھمایا. اور حضرت نے جو ہے اپنی زندگی کے تجربات سفر کے وہ بیان فرمائے. ایک جو ہے وہ خوشی کی بات بھی ہے اور ایک دوسری غمی کی بھی. حضرت نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ جتنا علمی اختلاف میں نے سرزمین برطانیہ میں دیکھا اتنا اختلاف دنیا کی کسی زمین میں نہیں دیکھا. جتنا اختلاف اس سرزمین میں ہے پورے یو کے میں. حضرت نے فرمایا اس دور میں دیکھیے, اس وقت یہ واٹس ایپ وغیرہ بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا جاوید بھائی. فرمایا کہ یو کے میں ہر آدمی کہتا ہے મારા માનવામાં આ વસ્તુ એમ છે, મને લાગે કે આ પ્રમાણે છે, મારી રાય આવી છે. حضرت نے فرمایا ہماری زندگی گزر گئی اس میں اور ہم رائے دینے سے ڈرتے ہیں, اور تمہاری رائے میری یہ رائے میری وہ رائے મને એમ સમજમાં આવે મારા પ્રમાણે આવું છે. حضرت نے فرمایا کہ برطانیہ والوں کو اگر کوئی سیدھا کر سکتا ہے تو ایک ہی آدمی کہ وہ سیدھا کر سکتا تھا, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا. تو صدیق بھائی فرمایا کہ حضرت عمر ہی جو ہے وہ ان کو سیدھا کر سکتے ہیں. اور آج دیکھ لیجئے ابراہیم بھائی اختلاف کم ہو رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں نا, یہی وجہ ہے. فرمایا یہاں کی زمین میں خصوصیت, وہ زمین کی خصوصیات ہوتی ہے. اب میں اس کو کھول کے سمجھا سکتا تھا لیکن مجھے بھی یہاں رہنا ہے, اس لیے میں نہیں سمجھا سکتا. آپ سمجھ جاؤ کہ یہاں جو ہے ایسا کیوں ہے اس سرزمین میں, یا کبھی پرائیویٹ میں ملی ہو سمجھا دوں گا, وہاں جو ہے وہ پوچھ لیجیے. تو ایک تو بہرحال یہ چیز ہے. دوسرا حضرت نے فرمایا جس ملک میں اور جس جگہ میں نے دیکھا علمی باتیں کانوں میں پڑتی رہتی ہے, دعوت و تبلیغ کے احباب محنت کرتے رہتے ہیں, علماء کے بیانات ہوتے رہتے ہیں, بزرگان دین آتے رہتے ہیں. فرمایا کہ وہاں کا علاقہ, وہ سماج, وہ سوسائٹی, میں نے ان کے اندر دینداری دیکھی, تقوی دیکھا اس کے مقابلے میں کہ جہاں یہ باتیں نہیں ہو رہی. فرمایا فائدے سے خالی نہیں ہے, مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا, یہ باہر سے آنے والا محسوس کرتا ہے. اس پر سے مجھے یاد آ گیا, اسی کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب نور اللہ مرقدہ, اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے, وہ تشریف فرما تھے. لیسٹر کے اندر ہمارے گاؤں کے ایک عالم ہیں, نام لے کر میں کہتا ہوں, مولانا عبدالرحیم صاحب دیوان, یہ جانتے ہیں, ہاشم بھائی کی لڑکی کا نکاح ان کی بہن کے لڑکے کے ساتھ, لڑکی کا, ہاں. تو وہ مولانا عبدالرحیم صاحب وہ یہاں ملنے آئے, مولانا شاہین جمالی سے ان کے تعلق تھے لیسٹر سے. ان کے ماموں
یا کوئی رشتے دار تھے جو پاکستان اشرف بھائی کراچی سے آئے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ، اور ماشاءاللہ ہماری مسجد کی رونق کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے، اور مولانا شاہین جمالی سے فرمایا، میں بھی تھا، مولانا عبدالرحیم صاحب بھی، کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، یا اسلامی نہیں تو مسلم ملک ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کی جو رونق میں نے یو کے میں اور خاص طور سے تمہاری اس مسجد میں دیکھی، ہمارے یہاں بھی نہیں۔ اچھا، یہ مسجد میں رونق کیوں ہے؟ ہمارے علی میاں شیخ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے، یہ بات انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ کہی۔ فرمایا کہ جب سے مسجد بنی ہے تو فرمایا ہم بھی جب اہتمام میں تھے، انتظام میں تھے، کمیٹی میں، جو بزرگ پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ لندن میں آیا ہے تو امتیاز بھائی فرمایا کہ یوں کرتے تھے، ان کو جا کے دعوت دیتے تھے کہ آپ بیان نہ کریں تو کوئی بات نہیں، 5 منٹ کے لیے آپ ہماری مسجد میں آ کر صرف دعا کر جائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے۔ تو فرمایا کہ اسی کا اثر ہے کہ ہماری مسجد کیا ہے؟ یہ آباد ہے، اور اللہ ہمیشہ آباد رکھے، آباد کرنے والوں کو جو ہے وہ آباد رکھے۔ تو یہ بزرگوں کی اس مسجد کے اوپر کیا ہے؟ مسجد کے لیے دعا ہے۔ بہرحال تو میں یہ سمجھا رہا تھا علم کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت ابن ماجہ میں، 2 روایت سنانے والا تھا، وقت نہیں ہے تو ایک روایت کا مفہوم سن لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے ابو ذر، تو قرآن کریم کی ایک آیت صبح تو اس حال میں کرے کہ قرآن کریم کی ایک آیت تو سیکھ لے تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے، قرآن کی آیت کو سیکھنا علم ہے اور نفل پڑھنا عمل ہے، فضیلت کس کی بڑھ گئی؟ علم کی بڑھ گئی۔ کیوں؟ علم امام ہے، عمل مقتدی ہے۔ امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے۔ مقتدی کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے۔ صحیح علم ہوگا تو جو ہے وہ عمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے اب سنیے، فرمایا کہ تو رات میں، یہ صبح کی بات تھی، دن کی، فرمایا کہ رات کے اندر تو علم کا ایک باب سیکھ لے، ایک باب رات کے اندر، اور اگلے جملے تو عجیب و غریب ہے، فرمایا کہ چاہے تو اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ الفاظ ہے حدیث میں کہ رات میں علم کا ایک باب سیکھ لے اور اس پہ تو چاہے عمل کر چاہے نہ کر، رات بھر 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ جو ہم سیکھتے سکھاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ بہرحال چلتا رہتا ہے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو عمل کی نیت سے، علم سیکھنے کی نیت سے جو ہے وہ سنیں، اور جیسے آپ پچھلے سالوں میں بیٹھتے رہے تو آپ سے پہلے ہی دن ہماری گزارش ہے کہ بھائی آپ ضرور شرکت کریں۔ آپ بیٹھتے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے، کبھی کام ہو تو الگ بات ہے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، آپ بیٹھے، ہم آپ سے فیض احمد فیض کا جو ہے شعر کہیں گے اور آپ بھی اس سے فیض حاصل کریں، ہیں کہ فیض احمد فیض نے بالکل ابراہیم بھائی ہماری لگتی بات کہی ہے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، یعنی جو مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ٹائم ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، کوئی بات نہیں، وہ تغافل برتتے ہیں، نہیں بیٹھتے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے، ہیں؟ ہاں، ایک عرض تمنا ہے، جو کہنا ہے وہ تو ہم کہتے رہیں گے، ایک آدمی بیٹھا ہوگا تو بھی کہیں گے، اور کوئی نہیں ہوگا تو مائک سے کہیں گے، ہیں؟ لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب جنات تک میری رسائی نہیں ہے، آپ شیخ ہے، آپ کی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی تو پھر نہیں، ورنہ جنات کہوں گا تو یہ سارے جنات نظر نہیں آئیں گے یا فرشتے نظر نہیں آئیں گے سب، کیا آپ جنات کو سنا ہیں؟ تو بہرحال ابراہیم بھائی سے ہماری مذاق چلتی رہتی ہے، نوک جھوک، اور سعد اللہ صاحب سے بھی، جاوید بھائی سے بھی، تو یہ کبھی برا بھی نہیں مانتے۔ تو بہرحال تو یہ ہے، تو آپ جو ہے کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ناغہ نہ ہو۔ اور آخری شعر وہ ہے احمد فراز کا، تو سعد اللہ صاحب آپ کی نظر ہے، آپ کی نیند بھی ماشاءاللہ اڑ گئی ہے، تو ہم نے زیادہ بات کہہ دی، تو انہوں نے بڑی بات کہی، ہم سفر چاہیے
ہجوم نہیں، ہم سفر، یعنی بیٹھے ہوئے لوگ چاہے ساتھ میں ہو، ہم سفر چاہیے امتیاز بھائی، ہجوم نہیں. ایک آدمی بھی قافلہ ہے مجھے، کہ ایک آدمی بھی ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو قافلہ ہے، بڑے لوگ ہیں. اور میں کہاں کرتا ہوں کہ لوکل امام درس کرتا ہو اور اس کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھے تو 1 کے 100 گننے کا، بالکل وہ ریٹ جو آج پاؤنڈ کا انڈیا میں ہے. اسماعیل چچا 1 کا 100، تو 10 آدمی بھی بیٹھے ہو تو سمجھ جانے کا کہ کتنے بیٹھے ہیں، 1000 بیٹھے ہیں. کہاں 100 یار، ہمیں وہ بھول پاڑ ہے پیامہ ہے. تو بہرحال جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ ہوتے ہیں، چونکہ روزانہ کا معاملہ ہے. تو بھائی آپ بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ، مجلس جو ہے چلتی رہی. حسن بھائی، نذیر بھائی نے انشاءاللہ نہیں بولا ہے، انشاءاللہ. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.